یہ اس وقت کی بات ہے جب دسمبر کی سخت سردی میں بچوں، عورتوں اور بزرگوں کے ساتھ شلونکا بلتستان کے لوگوں کو راتوں رات اپنا گاؤں چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا۔ دسمبر 1971 میں انڈیا اور پاکستان اپنی تیسری جنگ لڑ رہے تھے تو انڈیا نے پاکستان میں واقع شلونکا نامی گاؤں پر قبضہ کر لیا اور یوں نئی ایک سرحد وجود میں آئی۔ نئی کھینچی گئی اس سرحدی لکیر نے ایک ہی خاندان کے افراد کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ 13 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے لوگ عمر بھر کے لیے جدا ہو گئے۔ اسکردو میں موجود اہل خانہ سے جدا ہونے والی کئی افراد جو اب 70 سے 80 برس کے ہو گئے ہیں، جو اس وقت جوان تھے۔ محمد چو کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا جو اس وقت اسکردو میں رہ رہے ہیں۔ محمد چو اس وقت نوجوان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فوجیوں نے گاؤں خالی کرانے کا اعلان کروایا تو گاؤں میں سردیوں کا موسم تھا اور مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ میں شلونکا سے مہاجر ہو کر اب اسکردو پہنچا ہوا ہوں اور اب یہاں آ کر ہمیں بہت عرصہ گزر گیا ہے، تقریباً 50 سال۔ مجھے اپنے علاقہ شلونکا کی سب سے زیادہ پانی کی یاد آتی ہے۔ شلونکا کا پانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دوائی ہے۔ مجھے اپنے خاندان کے بہن ہو، بھائی ہو یا دیگر بڑے ہوں، سب کی یاد ہمیشہ آتی ہے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اور اب جو زندہ ہے سب کی یاد آتی ہے، مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ابراہیم کا بھی تعلق شلونکا گاؤں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں صبح سے شام تک شلونکا کو یاد کرتا ہوں۔ مجھے شلونکا کی ہر چیز یاد ہے، وہاں کی زمینیں، پہاڑ، پانی اور مال مویشی، سب کچھ مجھے یاد ہے۔ شلونکا کی کیا ہمیں یاد نہیں آتی، ہر چیز ہمیں یاد آتی ہے۔ کھانا کھائے تو بھی ہمیں شلونکا یاد آتی ہے، گائیں بکریوں کو دیکھیں تو بھی ہمیں شلونکا یاد آتی ہے۔ یہاں کے زمینوں کو دیکھ کر ہم اپنی زمینیں یاد کر کے ماتم کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں کی زمینوں، پہاڑوں کو دیکھ کر اپنے شلونکا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کہیں پر پانی والا کول نظر آئے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ کاش یہ میرا علاقہ شلونکا ہوتا۔ کہیں کوئی پھول نظر آئے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ شاید یہ شلونکا ہے۔ اب بھی ہمارے بھائیوں کے بیٹے وہاں پر آباد تھے۔ مہاجرین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے محمد خان، جو صدر آل مہاجر 1971، وہ کہتے ہیں مہاجرین اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کسی کا باپ وہاں تو بیٹا یہاں، تو کسی کا بیٹی یہاں تو ماں وہاں۔ ہماری 2 نسل گزر گئی ہے، ابھی ہمارا باری ہے۔ ہمارے بچوں کو کوئی پتہ نہیں کہ وہاں کون ہے، کیا ہے۔ مشکلات میں یہ حقوق نہیں ملا، سب سے مہاجرین کا حقوق نہیں ملا۔ ہم نے کشمیر میں جو جتنا مہاجر ہے ان کا جو طرز کی طرح مہاجر کا حقوق نہیں ملا، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے نا، سبسڈی ہے مہاجروں کے لیے، اچھا مراعات بہت ہے یہاں کا مہاجر کے لیے، کیونکہ نمائندہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا سب سے پرابلم یہ ہے ہمارے نمائندوں نے ہمیں ٹیشو کی طرح استعمال کر رہے ہیں مہاجروں کو۔ تھنو سے دے تھنگ کا راستہ ہے، آدھا گھنٹے کا راستہ ہے، ایک دریا ہے، اس پہ ایک پل لگ گیا تو ہمارا آنا جانے کا کتنا لوگ ادھر ہمارا کتنا رشتہ دار وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی ہمارا جتنا ہے 2 لوگ تو وفات ہو گیا، ابھی نسل ابھی ہمارے باری ہو گیا۔ ابھی اس بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے ادھر کیا رشتہ دار ہے، کیا زمین ہے، کیا ہے، کوئی ذہن بھی نہیں آئے گا۔ ہم نے ہر گورنمنٹ کو بتایا کہ روڈ کھلا کرے، نہیں تو ادھر ملاقات کا ایک ہمیں پڑھنے کو کرے۔ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد جو ہمارے بزرگان گزر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ نا ہمارے علاقے میں کتنے ہماری زمینیں تھیں، ہمارے ڈاکومنٹیشنز تک ہمارے جو ہے آباء و اجداد کے نام پہ ہیں۔ ہمیں ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں وہاں پہ جو ہے کوئی مناسب اقدامات اٹھا کے ہمیں وہاں پہ جانے کا موقع دیا جائے، تاکہ ہم اپنی زمینیں تو ایکوائر کر سکیں۔ جو ہمارے وہاں پہ زمینیں ہیں اچھا خاصا، یہ نہیں کہ آپ کے پاس چھوٹا سا، اچھا خاصا ہمارے وہاں پہ زمینیں، ہمارے انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں جس ہم وہاں جا سکیں۔